وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ترى الظالمین، آپ دیکھیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الظالمین ظالموں کو، مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا اس سے جو انہوں نے کمایا. قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کرنے والے، دنیا کے اندر اللہ کی باتیں نہ ماننے والے، غفلت میں زندگی گزارنے والے، قیامت کا دن ہوگا تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر کیا اعمال کرتے رہے، اپنے اعمال کا انہیں علم ہوگا. قیامت کے دن تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے اعمال سے. انہیں رہ کر یاد آ رہا ہوگا ہم دنیا کے اندر کیا کیا کرتے رہے، ہم دنیا کے اندر کس طرح غفلت میں زندگی گزارتے رہے، ہم دنیا میں کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلے اور جنگیں کرتے رہے. تو جب انہیں وہ چیزیں یاد آئیں گی تو وہ ڈریں گے اس سے جو انہوں نے کمایا. آپ دیکھیں گے ظالموں کو، وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی اپنے اعمال سے اور اپنے اعمال کے نتائج سے وہ ڈر رہے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ واقع ہونے والا ہے ان پر. کیا چیز؟ یعنی وہ جو انہوں نے برے اعمال کیے، ان برے اعمال کا وبال ان پر واقع ہو کر رہے گا، وہ ان پر واقع ہونے والا ہوگا وہ عذاب ان کے برے اعمال کا، اور وہ اپنے برے اعمال کے نتیجے میں جو عذاب آنا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے. لیکن اب ڈرنے سے کیا فائدہ؟ وہ تو عذاب واقع ہو کر رہے گا. وہ جس سے ڈریں گے قیامت کے دن، دنیا میں تو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، دنیا میں تو غفلت میں زندگی گزارتے رہے. جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اب انہیں رہ کر اپنے برے اعمال یاد آ رہے ہوں گے، اب وہ ڈر رہے ہوں گے. اب جس سے ڈر رہے ہوں گے وہ تو ان پر واقع ہو کر رہے گا، اس سے تو مفر ہی نہیں ہے، اس سے تو وہ بھاگ نہیں سکتے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ واقع ہونے والا ہوگا ان پر. یہ تو ظالموں کی بات ہوئی، یہ تو برے لوگوں کی بات ہوئی. اور ان کے بالمقابل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تو جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، وہ تو بڑے بہترین قسم کے باغوں میں اور نعمتوں میں اور عیش و عشرت میں ہوں گے. تو یہ تقابل ہے اچھے اور برے لوگوں کا. دنیا کے اندر لوگ تقابل کرتے ہیں ہمیشہ اپنا اور دوسرا. اللہ فرماتے ہیں ذرا آخرت کا تقابل بھی کر لو. دنیا کے اندر جو ظالم لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی باتیں نہ ماننے والے، ایمان نہ لانے والے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے والے، قیامت کے دن وہ اللہ کے عذابوں کا شکار ہوں گے. وہ عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور عذاب لا محالہ ان کو آ کر رہے گا جو قابل برداشت نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور دوسری طرف جو مومن ہے
ان کی کیا کیفیت ہے؟ وہ باغوں میں، نعمتوں میں ہر قسم کی ان کو نعمت حاصل ہوگی، ہر قسم کی لذت اور ہر قسم کی چیز جو ہے جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر جنتیوں اور جہنمیوں کا تقابل کیا ہے آخرت کا، اور اللہ نے گویا کہ جنت کا مطلب باغ، گھنے باغ، روضہ بھی باغ کو کہتے ہیں، جنت کے باغوں میں وہ ہوں گے، اور صرف جنت نہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ یہ ایک طرف جنتی ہیں جن کے لیے ہر قسم کی نعمت ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور دوسری طرف جہنمی ہیں، ظالم لوگ ہیں جن کے لیے ہر قسم کا عذاب۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے جنتی لوگوں کا، کہ جو جنتی ہوں گے تو ان کا بہت ہی بڑی فضیلت ہے اور بہت ہی بڑا مقام ہے، لیکن یہ مقام اور یہ فضیلت آخرت میں ظاہر ہوگی، دنیا میں یہ ظاہر نہیں ہوتی، تو دنیا کے دھوکے میں لوگ آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، دنیا میں ان کے پاس کوئی اقتدار، کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو دنیا سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اصل تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ تو اصل تو مقابلہ آخرت کا مقابلہ ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے پورے اعمال قیامت کے دن دیے جائیں گے، تمہارے پورے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی، اللہ کے عذاب سے بچنا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی جنتوں کا وارث بن جانا، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے فلاح۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا میں نہ دیکھو کہ دنیا میں کس کے پاس نعمتیں کم ہیں کہ زیادہ ہیں، یہ نعمتیں آخرت میں دیکھنا۔ آخرت میں جنتی لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور جو ظالم لوگ ہیں وہ اللہ کے عذابوں میں ہوں گے۔ تو دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ رہ جانا، یہ نہ دیکھنا کس کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ اقتدار ہے، بہت عارضی چیز ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں، پانی کا بلبلہ ہے ایک۔ دنیا میں کسی کو اربوں خربوں مل جائے، 100 سال 200 سال تک وہ نعمتوں سے فیضیاب ہوتا رہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، اگر وہ آخرت میں جہنم میں داخل ہوگا، اگر وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو تو دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص دنیا کے اندر آزمائشوں میں رہا، بہت برے حالوں میں رہا، دنیا جہاں کی مشکلات کا شکار رہا، لیکن آخرت میں اگر وہ اللہ کی جنتوں کا وارث بنا تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ظالم لوگ آخرت میں اپنے اعمال کے نتائج سے ڈر رہے ہوں گے کہ ہمیں اللہ نے بڑا سخت سزا دینی ہے، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اور جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، نیک عمل کرتے رہے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ قرآن کریم کے اور مقامات پر اللہ نے تقابل کیا ہے جنت جہنم کا۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون، سورہ رعد آیت نمبر 35، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، باغ ہیں خوشنما اور نہریں ہیں، اکلها دائم وظلها، ان کے کھانے، ان کے پھل وغیرہ، کھانا وغیرہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ کھانا ملتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، وظلها، اور ان کے سائے بھی دائمی ہیں، کبھی دھوپ اور گرمی اور گرمائش وغیرہ یہ چیزیں، دھواں وغیرہ اور یہ چیزیں ان کو محسوس نہیں ہوں گی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آ گیا۔ اب خود ہی سوچ لو کہ کون سا انجام بہتر ہے، یہ جو جنتی لوگوں کا ہے یا یہ جو کافروں کا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا
سورہ محمد آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ تقابل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنت کی کیا مثال ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو کبھی بدبو والا نہیں ہوگا، جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، تازہ پانی ہمیشہ. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس دودھ کی نہریں جس کا کبھی ذائقہ خراب نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اس شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہے، دنیا کی شراب کی طرح بد مزہ نہیں ہے اور نشے والی. وہ جنت کی شراب تو بڑی لذیذ ہے پینے والوں کے لیے، اس کی نہریں ہوں گی. وانہار من عسل مصفی، اور پاک صاف شہد کی بھی نہریں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا، بخشش کا اعلان ہوگا. ایک تو یہ لوگ ہیں جنتی. کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے؟ ہرگز نہیں. کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں پلایا جائے گا گرم ترین پانی، ابلتا ہوا پانی. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے. اگر اللہ صرف جنتی لوگوں کو جنت دے دیتا اور جہنمیوں کو کچھ بھی نہ دیتا، اس کا بھی کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن اگر اللہ جہنمیوں کو جہنم دے دیتا اور جنتیوں کو کچھ بھی نہ دیتا، اس کا بھی کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن ایک طرف اتنی مصیبتیں، اتنے عذاب اور ہمیشہ کے، اور دوسری طرف اتنی نعمتیں، مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. تو اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ پھر جو ہے وہ کون سا انجام بہتر ہے. لیکن اب جو بھی انجام لینا ہے، اگر جنت کا انجام لینا ہے، اچھا اس کے لیے دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے ہوں گے. اور اگر نیک اعمال انسان نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ معاف کرے، پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. تو دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں آزمائش ہیں. انسان دنیا کی نعمتوں سے آزمائش کا شکار نہ ہو، انسان دنیا سے دھوکے کا شکار نہ ہو. فرمایا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ وہ ہے کہ بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ عبادہ، اپنے بندوں کو. اللہ نے آخر میں جنت کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر کیا. پہلے جہنمیوں کا ذکر کیا پچھلی آیت میں، اور پچھلی آیت کے آخر میں جنتیوں کا ذکر کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے، کیونکہ اس پچھلی آیت کے آخر میں جنت کا ذکر ہے اور بڑے فضل کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جنت ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کی اللہ بشارت دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ جنت اللہ نے ایسے نہیں دے دینی کہ اللہ نے جنت بانٹ دینی ہے، جس کو اللہ چاہیں دے دیں بغیر عمل کے بھی نہیں. یہ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے. تو اللہ نے یہ جنت کس کو دینی ہے؟ اس جنت کی بشارت کن لوگوں کو ہے؟ ہر ایرے غیرے کو نہیں ہے. یہ بشارت اس کو ہے اللہ کے بندوں میں سے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے، جو نیک عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ بات یاد رکھیے کہ جنت اس نیک عمل کا بدلہ تو نہیں ہوگی. جنت تو اصل میں اللہ کی رحمت سے ملے گی، لیکن اللہ کی رحمت اس نیک عمل کے نتیجے میں ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ. وہ اللہ کی رحمت ہمارے اعمال کو دیکھ کر جوش میں آئے گی. جنت ہمارے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہوگی. ہمارے اعمال تو ان کا بدلہ تو بہت چھوٹا ہوگا، لیکن اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی سی کوشش کی ہوگی اللہ کو راضی کرنے کی، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بڑھا کر اس کا بدلہ بہت زیادہ کر دیں گے. لیکن انسان کو اس کے لیے دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایمان اور عمل صالح کے بغیر یہ جنت مل نہیں سکتی. جنت کے لیے کوشش اور خلوص کے بغیر جنت مل نہیں سکتی. کل ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے یعنی جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مخلص بھی ہوتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ان کی کوشش قبول کی جائے گی۔ جنت ایسے نہیں مل جانی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جنت ایسے ہی مل جانی ہے، اللہ نے بانٹ دینی ہے ایسے ہی، اللہ بڑے غفور الرحیم، اللہ نے اگر جنت ہمیں نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ جنت اللہ کی اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی موقع پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تم پر وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے نیک لوگوں پر آئی تھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں سختیاں آئیں، انہیں تنگیاں آئیں، وَزُلْزِلُوا، انہیں ہلایا گیا، خوب آزمائش ہوئی ان کی، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اتنی آزمائش ہوئی کہ رسول جو صبر اور ایمان کا پہاڑ ہوتے ہیں وہ پکار اٹھے، ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، ان کے صحابہ جن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان آزمائشوں میں ایمان کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک اللہ نے تمہارا صبر تو دیکھا ہی نہیں، ابھی تک اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کس نے جہاد کیا، جس نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی یا اپنا مال قربان کیا، تو جنت ایسے ہی نہیں مل جانی، یہ بات یاد رکھیے۔ جنت اللہ کی بڑی قیمتی ہے، وہ ایسے راہ میں گری ہوئی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جانی ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ وہ ہے جو اللہ بشارت دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ کن بندوں کو؟ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے، کوشش کر کے جنت ملے گی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی بدلے کا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر محبت فی القربہ، قرابت داری کی۔ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر کسی بدلے کا۔ یہ جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں اگر تم ایمان لاؤ تو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لاؤ تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یہ میں تمہاری بہت بڑی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ میں تمہاری یہ خیر خواہی کسی دنیاوی مقصد سے نہیں کر رہا، مجھے اس تمہاری خیر خواہی کے لیے جس سے بڑی خیر خواہی کوئی ہو نہیں سکتی، اس سب سے بڑی خیر خواہی ہے کسی انسان کی کہ کسی انسان کو راہ حق دکھلانے کی کوشش کرنا، کسی انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے بڑی رہنمائی، اس سے بڑی خیر خواہی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی مقصد کا تقاضا نہیں ہے، میں تم سے کوئی مال نہیں چاہتا، میرا اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، میں تمہارے ملک میں اقتدار نہیں چاہتا، بادشاہت نہیں چاہتا، کوئی دنیاوی فوائد نہیں چاہتا، کوئی مال و دولت نہیں چاہتا۔ دوسری آیتوں میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا اجر تو اللہ پر ہے، میں تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا۔ اصل میں ہمیشہ سے کفار کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ کفار نے نبیوں کی دعوت کا اثر ختم کرنے کے لیے کفار نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ ان کے دنیاوی مقاصد ہیں، یہ تو ہمارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ان کے تو کوئی دنیاوی مقاصد ہیں، یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، یہ نبی ہیں نہیں، لیکن ان کا دل ہے کہ یہ کسی طرح ہمارے ملک میں بادشاہ بن جائیں، قبضہ کر لیں، کوئی ان کو مال و دولت مل جائے، یہ مال و دولت کے لیے اپنی نبوت کا جھوٹا اعلان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہمیشہ کافروں نے پروپیگنڈا کیا، تو اللہ نے بار بار اس کے جواب میں نبیوں کو حکم دیا کہ تم اعلان کرو کہ ہم تم سے اس دعوت پر جو سب سے بڑی خیر خواہی ہے، اس دعوت پر ہم تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تبلیغ کا اجر نہیں لیا جا سکتا، یہ جو خیر خواہی ہے۔ تو کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے اس پر کوئی بدلے کا سوال نہیں کرتا۔ کس پر؟ یہ جو میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں توحید اور شرک کی باتیں بتا رہا ہوں،
تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں جنت جہنم کی باتیں بتا رہا ہوں، میں تم سے اس پر کوئی بدلے کا سوال نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربہ، مگر مودت یعنی محبت، مگر مودت یعنی محبت فی القربہ قرابت داری کی۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ دیکھیے جب نبی آتے ہیں، نبیوں کا تقاضا کیا ہوتا ہے لوگوں سے؟ نبیوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے، ہمیں اللہ کا نبی مان لو، اور جو ہم اللہ کا پیغام لائے ہیں اس پیغام کو مان لو۔ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کا پیغام پیش کرتا ہے، اور لوگوں سے، اپنے امتیوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو میں غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم اللہ کے اس دین کو غالب کرنے میں میرے دست و بازو بن جاؤ۔ نبی کا یہی تقاضا ہوتا ہے اپنی امت سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہوگا؟ تو نبی کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا مجھے نبی مان لو، میں تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہوں، اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کی اس وحی کو تسلیم کر لو، اور یہ جو اللہ کا دین جس کو پھیلانے کا، جس کو دنیا میں غالب کرنے کا مجھے ٹاسک ملا ہے، اس دین کو پھیلانے میں میرے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، تمہیں میری دعوت کو قبول کرنا چاہیے، تمہیں دین اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کرنی چاہیے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتے بالفرض تو کم از کم اتنا کرو کہ میری اور تمہاری قرابت داری ہے، اس قرابت داری کا دھیان کر لو۔ اس قرابت داری کا دھیان کرتے ہوئے کم از کم مجھے تکلیفیں نہ پہنچاؤ، مجھے گالیاں نہ دو، مجھے جسمانی تکلیفیں نہ پہنچاؤ، اور مجھے جسمانی تکلیفیں پہنچاتے مجھے مارنے کی اور ہلاک کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں ہی نہ کرو۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر تم دین کو غالب کرنے میں میری مدد نہیں کر سکتے جو تمہیں کرنی چاہیے، میرا تم سے کوئی دنیاوی مقصد، کوئی دنیاوی سوال نہیں ہے، تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، کوئی اقتدار نہیں چاہتا، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری اس میں مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ میرا تمہارا ایک تعلق بھی ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ تم قریش سے ہو، میں بھی قریش سے ہوں، ہم سب کا باپ ایک ہے، ہم میں ایک رشتہ داری بھی ہے۔ کم از کم میری اور اپنی رشتہ داری کا دھیان کرتے ہوئے مجھے تکلیفیں تو نہ پہنچاؤ، میں کوئی تمہارا نقصان نہیں کر رہا، تمہارا فائدہ ہی کر رہا ہوں۔ مجھے گالیاں تو نہ دو، مجھے برا بلا تو نہ کہو، میری دعوت کے راہ میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، مجھے تکلیفیں نہ دو، مجھے شہید کرنے کی سازشیں تو نہ کرو۔ اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہ پہلا مفہوم اس آیت کریمہ کا۔ اس آیت کریمہ کے 3 مفہوم مشہور ہیں مفسرین کرام میں۔ سب سے پہلا اور سب سے بہترین مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ سے ہے۔ لیکن یہاں ہے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ہاں تم سے ایک تقاضا کرتا ہوں۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ کہ رشتہ داری کی محبت، رشتہ داری کا تعلق کا لحاظ کر لو، میری اور تم میں ایک رشتہ داری ہے۔ یہ سب سے بہترین معنی ہے کہ میری اور تم میں رشتہ داری ہے، تم قریش سے ہو تو میں بھی قریش سے ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر اس آیت کریمہ کا یہی معنی ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان سے سوال ہوا، جو سب سے بڑے مفسر ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تفسیر سکھائے۔ حضرت ابن عباس سے سوال ہوا کہ الا المودۃ فی القربہ کا کیا معنی ہے، یہی آیت کریمہ۔ تو حضرت ابن عباس کے جواب دینے سے پہلے حضرت سعید بن جبیر ان کے شاگرد تھے، تو حضرت سعید بن جبیر نے پہلے جواب دے دیا۔ کئی دفعہ شاگرد کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں استاد کے سامنے، تاکہ اگر میرا جواب صحیح ہو تو استاد تائید کر دے، اگر جواب صحیح نہ ہو تو استاد اصلاح کر دے۔ حضرت سعید بن جبیر بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، تو حضرت سعید بن جبیر نے جواب دیا، کہنے لگے قربا آل محمد، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، کہ تم میرے رشتہ داروں کا دھیان کرو۔ الا المودۃ فی القربہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ہاں ایک بات مانگتا ہوں، میرے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ یہ تفسیر کی حضرت سعید بن جبیر نے۔ تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے عجلتا، تم نے جلدی کی ہے سعید، یہ معنی نہیں ہے۔
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن بطن من قریش الا کان له فیہم قرابہ، قریش میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا کہ تمام قبیلوں سے کسی نہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری تھی۔ تو یہاں کیا مراد ہوا؟ الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابہ، یہاں مراد الا المودۃ فی القربہ سے مراد کیا ہے کہ اے قریش میری اور تمہاری ایک رشتہ داری ہے، میری اور اپنی رشتہ داری کی صلہ رحمی کا دھیان کر لو، یعنی کم از کم مجھے تکلیفوں تو نہ پہنچاؤ۔ میری اور اے تمام قریش جو میرے مخاطب ہیں جو کافر تھے ابھی، میری اور تم میں ایک رشتہ داری بھی ہے، ہم سب قریش کی اولاد ہیں، ہمارا باپ قریش ہے، ہم سب رشتہ دار بنتے ہیں، اس رشتہ داری کا دھیان کرتے ہوئے تم کم از کم مجھے تکلیفیں نہ دو۔ اگر تم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ایمان نہیں لا سکتے، کم از کم مجھے تکلیف نہ دو، میرا اور تم میں ایک رشتہ داری کا تعلق بھی ہے، اس رشتہ داری کے پاس کر لو۔ حضرت ابن عباس نے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اس آیت کریمہ کی یہ تشریح فرمائی۔ یہ پہلا معنی ہے اس آیت کریمہ کا۔ میں دوسرا معنی بھی بیان کر دیتا ہوں۔ تو پہلا معنی یہ ہوا کہ میں تم سے اس دعوت پر، اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر رشتہ داری کا تعلق، رشتہ داری کی محبت کا دھیان کر لو۔ اے قریش مجھ میں تم میں ایک رشتہ داری ہے۔ دوسرا معنی اس آیت کریمہ کا کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ہاں مگر میں تم سے یہ بدلہ مانگتا ہوں کہ تم قرابت داری کا دھیان کر لو۔ کیا مطلب؟ کہ تم اللہ سے محبت کرو، اور اللہ سے محبت کس طرح ہوگی کہ تم نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ دوسرا معنی کہ میں تم سے اس دعوت پر، اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ایک بدلہ مانگتا ہوں، وہ کیا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم میری بات کو قبول کر کے نیک عمل شروع کر دو، تو کیا ہوگا کہ تمہاری اللہ سے محبت مضبوط ہو جائے گی اور تم نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ دوسرا معنی ہے اس آیت کریمہ کا۔ میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی بدلہ دنیاوی نہیں مانگتا، ایک بدلہ ہے ایمان لے آؤ، اسلام قبول کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی محبت کے حقدار بن جاؤ، اور نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ الا المودۃ فی القربہ، یعنی قرابت والے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لو۔ یہ مطلب ہے الا المودۃ فی القربہ کا دوسرا معنی، دوسری تفسیر۔ پہلی تفسیر کیا ہے؟ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم از کم مجھے تکلیف نہ دو، میری اور اپنے رشتہ داری کا دھیان کر لو۔ یہ پہلا معنی الا المودۃ فی القربہ کہ قریش میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ داری تھی۔ دوسرا معنی کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ایک بدلہ مانگتا ہوں، اسلام قبول کر لو، یہی میرا بدلہ ہے سب سے بڑا۔ تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، یہ کب نصیب ہوگی؟ جب تم اللہ کے قریب ہوگے۔ کیسے قریب ہوگے؟ نیک اعمال کر کے، ایمان لا کر اللہ کے قریب ہوگے، نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہوگے، اور تم میں اس کے نتیجے میں مودت نصیب ہوگی۔ مودت فی القربہ، قربہ سے مراد ایسے اعمال کی وجہ سے محبت نصیب ہوگی جو تمہیں اعمال اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ جی ابھی بتاتا ہوں، ابھی تیسرا ایک معنی بھی ہے، اور یہ معنی شیعہ حضرات بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک تیسرا معنی بھی ہے اس آیت کریمہ کا، وہ ہے کہ میں تم سے اپنے اس دعوت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ہاں ایک چلو تم سے میں تقاضا کر لیتا ہوں، وہ یہ کہ تم کم از کم میرے رشتہ داروں کا دھیان کرنا، میرے اہل بیت کا دھیان کرنا۔ یہ بھی ایک معنی اس کا بیان ہوا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی بیان ہوا ہے کہ میں تم سے اس دعوت پر، اس تبلیغ پر کوئی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ہاں اگر تم بدلہ دینا ہی چاہتے ہو تو کم از کم میرے اہل بیت کا دھیان کرنا۔ الا المودۃ، مودت یعنی محبت کرنا، فی القربہ، قربہ سے مراد میرے قرابت دار، میرے رشتہ دار۔ یہ تیسرا معنی ہے۔ یہ تین معنی عام طور پہ اس آیت کریمہ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اذان کے بعد مزید وضاحت کرتا ہوں۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے تین معنی، تین تفسیریں عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں۔ جو پہلی تفسیر ہے، جو سب سے بہترین تفسیر ہے، وہ یہی ہے کہ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، مگر رشتہ داری کا تعلق، اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر، اگر تم دین کو غالب کرنے میں میری مدد نہیں کرتے، تو کم از کم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھے شہید کرنے کی سازشیں نہ کرو،
میرے اور اپنے ایک دنیاوی ایک رشتہ داری کا تعلق ہے، ہم سب قریش سے ہیں، اس تعلق کا دھیان کر لو۔ یہ پہلا معنی ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے میں نے آپ کو حدیث دکھائی ہے۔ دوسرا معنی کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، مگر اتنا کہ تم ایمان لے آؤ اور تم ایسے اعمال کرو جو اعمال تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کی محبتوں کا حقدار بنا دیں۔ یعنی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر ایمان کا، تم ایمان لے آؤ، یہی میرا بدلہ ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی، میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت کا دھیان کرو، میرے بچوں کا، میرے بیوی بچوں کا دھیان کرو میرے بعد۔ تو یہ تیسرا معنی جو ہے یہ بھی بیان کیا ہے بعض علماء نے، اور میں نے ذکر کیا شیعہ حضرات یہ معنی بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس معنی کی تائید میں بعض احادیث بھی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں۔ بعض احادیث بھی پیش کرتے ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی آیت کریمہ پیش کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو الا المودۃ فی القربى سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فاطمہ اور اس کی اولاد۔ یہ بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ صورت مکی ہے، اور مکی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مخالفین تھے، بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو مخاطب ہیں اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کفار مکہ ہیں، نہ کہ مسلمان ہیں۔ اگر کفار مخاطب ہوں تب وہ جو پہلا معنی سب سے بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لا سکتے مجھ پر، اگر تم دین کو غالب کرنے میں میری مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم مجھے تکلیفیں نہ پہنچاؤ، میری اور اپنی رشتہ داری کا دھیان کر لو۔ یہ سب سے بہتر معنی محسوس ہوتا ہے، مکی صورت ہے، مکی آیت ہے۔ یہ جو تیسرا معنی ہے اگر آپ غور کریں گے معنی اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب اس آیت کریمہ کے مخاطب مسلمان ہوں، کہ اگر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا ہے، آپ نے ہمیں دین پہنچایا، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اب ہم اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے جواب میں اگر یہ آیت ہو کہ میں تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، مگر چلو اب تم نے مجھ سے بدلہ کا پوچھا ہے، تم مجھ سے کیا بدلہ مانگتے ہو تو میں تم سے، یا آپ ہم سے کیا بدلہ مانگتے ہیں تو میں تم سے یہ بدلہ مانگتا ہوں کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں کا دھیان کرنا، یہ بات مسلمانوں سے تو فٹ بیٹھتی ہے اگر مخاطب مسلمان ہو۔ لیکن اگر اس کے مخاطب مکی دور کی آیت ہو، اگر مدنی دور کی آیت ہو تو تیسرا معنی کسی حد تک صحیح بیٹھتا ہے، لیکن اگر مکی دور کی آیت ہو تو پھر تو کافروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کا مطالبہ کریں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محفوظ نہیں ہیں، جن سے ابوبکر عمر محفوظ نہیں ہیں، دیگر مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو ان کافروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے اہل بیت کی حفاظت کا مطالبہ کریں۔ یہ ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے، یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلے دو معنی جو ہیں وہ بہتر ہیں، تیسرا معنی وہ کوئی بہت بہتر نہیں ہے، اس کی دلیل کے طور پہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو یہ دو معنی جو ہیں وہ اس کے بہتر ہو سکتے ہیں، سب سے بہتر معنی پہلا ہے، دوسرا معنی کسی حد تک سیٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تیسری تفسیر صحیح نہ بھی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اہل بیت کی فضیلت اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہو رہی، ورنہ اس کی فضیلت کے لیے دوسری آیات و احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اہل بیت کی فضیلت اور ان کا احترام ایک مسلمان پر جو ہونا چاہیے اس کے اور بہت سارے دلائل ہیں، صحیح حدیث میں، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ مشہور حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ کتاب اللہ و عطرتی کے الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اس سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ غلو کسی چیز میں بھی صحیح نہیں ہے، لیکن غلو اگر وہ غلو کرتے ہیں شیعہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ
اس کے بالمقابل غلو کر کے ہم اہل بیت کو بالکل ہی ہم جو ہے ان کو کوئی حیثیت نہیں دیں۔ اہل بیت اگر وہ مسلمان ہوں، اگر وہ نیک ہوں، تو ان کا مقام اور مرتبہ عام مسلمان سے زیادہ ہے۔ اہل بیت اگر ایک عام مسلمان ہو اور ایک اہل بیت مسلمان ہو، دونوں کا ایمان ایک جیسا ہو، تو اہل بیت کا مقام بڑھ جائے گا۔ جی وہ ایک آگے الگ بحث ہے کہ اہل بیت سے مراد کون کون ہے، وہ آگے ایک الگ بحث ہے۔ وہ اہل بیت سے صرف کیا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین صرف یہی مراد ہیں کہ اور بھی مراد ہیں؟ اہل بیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ بھی اور دیگر آپ بیٹیاں بیٹے بھی، اور حضرت حسن، حضرت حسین بھی، حضرت علی بھی، اور حضرت ابن عباس بھی، حضرت عباس، حضرت حمزہ، جو آپ کے رشتہ دار تھے سارے جو مسلمان ہوئے۔ وہ جو مسلمان نہیں ہوئے وہ اہل بیت میں نہیں ہیں، ابو لہب وغیرہ اور ابو طالب وغیرہ، وہ اہل بیت میں شمار نہیں ہوتے۔ تو کتاب اللہ وعطرتی، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ میں حدیث کھول رہا ہوں، ابھی تک کھلی نہیں ہے۔ ایک اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک حدیث میں کتاب اللہ کے ساتھ عطرتی کے لفظ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ میرے اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، میرا حق ہے تم میں میرے اہل بیت۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی شاید روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ان سے زیادتی نہیں کرنا، ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا عام مسلمان کی بنسبت اہل بیت کا بہت زیادہ حق ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ دیکھیے جو بندہ بھی دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے سے تو کوئی اہل بیت نہیں بن جاتا، وہ اس کے پاس کوئی اس کی دلیل وغیرہ ہونی چاہیے، تو اور کسی کو غلط دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ سید نہ ہو، اہل بیت نہ ہو، سید کا مطلب ایسے یعنی اہل بیت ہوتا ہے، ایک بندہ سید ہو نہ اور وہ کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، تو اس پہ تو لعنت ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جو بندہ اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے، اس کے بارے میں بعض احادیث میں کفر کا لفظ ہے اور بعض احادیث میں بڑے سخت قسم کے الفاظ ہیں۔ یہ جو میں حدیث آپ سے کہہ رہا تھا، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، صحیح لغیرہ ہی۔ تو اس حدیث کے الفاظ، ایک منٹ، اس حدیث کے الفاظ ہیں، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ یہ الفاظ صحیح ہیں، میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اہل بیت اور اہل بیت سے محبت، اور اہل بیت اگر وہ عالم ہوں تو ان سے دین سیکھنا، ان سے احادیث سیکھنا۔ جی مطلب یہی اہل بیت میں سے ہونا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اگر تو یہ بات یقینی ہے تو ایک بندے کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے، اگر یہ بات یقینی نہ ہو تو یہ دعویٰ کرنا اس کی بہت مذمت آئی ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہمارے بر صغیر کے لوگ تو بہت مشکل ہے کہ وہ ان میں سے ہوں۔ زیادہ تر ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہندو ہیں یا سکھ ہیں، تو بہت کم لوگ ہیں جو عرب سے آئے ہیں اور وہ عربوں کی اولاد ہیں۔ لیکن کوئی ہو سکتا ہے، اگر کسی کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو تو عرب لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے لوگوں میں جی ہاں، وہ اگر ایک بندہ اہل بیت میں سے بھی ہو لیکن اس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کو اہل بیت میں سے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ ابو لہب سب سے بڑا اہل بیت اور سید ہے، تو حالانکہ وہ سب اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اہل بیت کو میں محفوظ رکھوں گا۔ تو جب حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو گیا پانی میں، حضرت نوح نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو آپ محفوظ رکھیں گے، تو اللہ ناراض ہوئے ان سے اور فرمایا وہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ عمل نیک ہونا ضروری ہے، پھر اس کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ حدیث بھی یاد رکھیے، یہ حدیث بھی صحیح ہے اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے نسب حسب نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے حسب نسب کے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اللہ حسبی و نسبی، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اگر قیامت کے دن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوگا اور وہ مسلمان ہوگا، نیک ہوگا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ، ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، ہم قیامت کے دن ان ماں باپ اور اولاد کو اکٹھا کر دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے نا سورہ طور کی۔ تو
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی ہیں، آپ کے اہل بیت اگر مسلمان ہیں، نیک ہیں اور وہ بھی جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باپ اور اولاد کو اکٹھا کر دیں گے، تو نبی کے جو اولاد اور رشتہ دار ہیں وہ جنت میں آپ کے ساتھ اکٹھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو آٹومیٹک ان کا مقام بلند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں اصل میں یہ آپ کو دلائل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ شیعوں کے رد میں بالکل جو ہے وہ اہل بیت کا دھیان نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت ہو اور اس کا اہل بیت میں سے ہونا ثابت ہو جائے اور وہ نیک ہو، اس کا مقام عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ جو شیعوں کا مغالطہ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو جائے تو اب وہ ہر چیز سے افضل ہو جاتا ہے، نہیں۔ حضرت اس پہ تمام امت کا اتفاق ہے، صحابہ کرام کا اتفاق ہے۔ حضرت علی جو اہل بیت جن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں شیعہ، حضرت علی سے سوال کیا ان کے بیٹے نے، حضرت محمد بن حنفیہ نے، کہ سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابوبکر صدیق۔ حضرت علی کی حدیث ہے۔ ان سے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنا نام لیں گے، فرمایا پھر عمر۔ دیکھا کہ وہ اپنا نام ہی نہیں لے رہے، پھر کہنے لگے، پھر خود ہی پوچھنے لگے پھر آپ؟ کہنے لگے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، حضرت علی کی حدیث ہے، خود حضرت علی سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا یہ سوال۔ تو اہل بیت میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب وہ نبی ہے یا نبی کے قریب ہے، اب اس سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ کسی کا ایمان زیادہ ہو، ایمان میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا ایمان ایک جیسا ہو، کسی کے اعمال ایک جیسے ہوں، اہل بیت میں سے کسی شخص کے اور ایک مسلمانوں میں سے کسی شخص کے، تو اہل بیت کا مقام اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے بڑھ جائے گا۔ یہ مطلب نہیں اہل بیت کے ہونے کی وجہ سے کہ وہ اب خلیفہ ہونے کا حقدار ہے، اب وہ ہر چیز کا حقدار ہے، صرف اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے۔ اب حضرت علی کو جو ہے چونکہ اہل بیت میں سے تھے لہٰذا ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بارے میں باقاعدہ نصوص اور اشارے موجود ہیں۔ تو بہرحال یعنی اگر ایک شخص اہل بیت میں سے ہو اور وہ نیک ہو تو اہل بیت ہونے کی وجہ سے اس کا عام مسلمانوں کے حوالے سے ایک احترام اور ایک اس کا مقام ہوتا ہے اگر وہ نیک ہو تو، اور اس کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کے، اگر وہ نیک ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ واللہ تعالی عالم۔